السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ یہ میری 29 کی ویڈیو ہے، 29 دسمبر کی ویڈیو تھی۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی، تو میں نے کہا چلیں آج ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ ہمارا ٹرپ تھا برلن کا، اور بتائیں میری بہنیں بھائی بچے سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعا سے میں کافی بہتر ہوں۔ میری پیاری بہنوں نے بڑی میرے لیے بہت پیاری دعا کی۔ میری بہت پیاری سبسکرائبر جنت ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ پھر بیمار ہو گئی ہے، اس کے لیے اسپیشلی سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب اس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرے تاکہ وہ بچی صحت یاب ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنستے کھیلتے نظر آئے۔ ان کی ماما بہت پریشان تھی۔ آج بھی ان سے جب میسج پہ انہوں نے بات کی تو مجھے ان کا میسج پڑھ کے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ بچے سب کے سانجے ہیں۔ تو یہ ہم برلن کے لیے نکلے تھے، تو میں نے کہا میں آج اپنے پیارے ویوز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو میری طبیعت آپ کو پتہ تھوڑی سی ناساز ہے، اس وجہ سے آج اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن ویڈیو تو آپ کو پتہ میں نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ہر صورت۔ سنائے میری بہنیں بھائی بچے سب خیر خیریت سے ہیں، آنٹیز بھی ٹھیک ہیں، اور اللہ سب کو خیر خیریت سے رکھے، خوش آباد رکھے، ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ اور جو میری طرح بیمار ہیں، جنت کی بیٹی جس طرح بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ یہ تو تھی میری میٹھی دعا۔ اور جب 29 کو ہم گھر سے نکلے، اور یہ اس دن دیکھیں اتنی زیادہ فوگ تھی، اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی، ٹمپریچر مائنس تھا 2 تھا، شاید 1 یا 2 تھا، اور آج ٹمپریچر جو ہے نا -11 12 تک جا رہا ہے ہمارے شہر میں۔ اور یہ جو تھا نا، یہ ایک جو روڈ تھی نا، بڑی والی روڈ سے جو آ رہے تھے، وہ کل کی ویڈیو تھی، وہ ویڈیو تھی ایک دن پہلے کی، اور یہ نیکسٹ ڈے کی ویڈیو تھی 30 کی۔ یہ فرینزا ہوم ہے برلن کے اندر، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ وہ آئی ایم سو سوری، آپ کو پتہ مجھے کھانسی ہے بہت زیادہ۔ تو یہ اس دن ہم لوگ پھر 10-11 بجے اٹھ کے ناشتہ کر کے چلے گئے تھے یہاں پہ۔ تو یہ ویڈیو جو تھی نا پھر میری اگلے دن کی تھی، صبح 10 بجے ہم لوگ چلے گئے تھے اسٹڈ میں گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو ساتھ ساتھ میں ویڈیو بنا رہی تھی اپنی پیاری فیملی کے لیے، اور یہ بان ہوف ہے جہاں پہ ٹرینیں جو ہے نا آتی ہیں، یہ وہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں کے بازار دکھا رہی تھی، ساتھ بلڈنگز دکھا رہی تھی۔ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، لیکن فرینکفورٹ میں زیادہ بڑی بلڈنگز ہیں۔ اور آپ کو چرچ دکھا رہی تھی یہاں پہ، بڑا خوبصورت جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا یہ شہر ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ میں نے آج اصل میں ویڈیو کوئی نہیں بنائی تھی نا، اور کیونکہ گلے میں بھی بہت درد تھا، تو پھر میری بیٹی نے تھوڑا کھانا بنا لیا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اپنی ویڈیو میں جو ہے نا وہ جو میرے پاس ایک ہے برلن والی، اس کو اپلوڈ کر لیتی ہوں۔ وہ میں نے اپنی ویوز کو انفارمیشن نہیں دی، جو اتنی مجھے پتہ انفارمیشن جو میرے پاس تھی، میں نے کہا جن کو نہیں پتہ برلن کے بارے میں وہ میں شیئر کرتی ہوں، جرمنی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اور یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سب سے بڑی جو برلن میں ہے نا جو مین ہے، یونیورسٹی ہے، ہمبل یونیورسٹی اس کا نام ہے، جہاں پہ داخلہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اگر وہاں پہ داخلہ لینا ہو نا تو وہاں پہ پورا بایو ڈیٹا، پورا جغرافیہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ چیک کرتے ہیں، پیچھے آپ کے بیک گراؤنڈ پورا چیک کرتے ہیں، تب جا کے یہاں پہ ایڈمیشن ملتا ہے۔ اور یہ آکسفورڈ کے مقابلے میں ہے برلن میں جو یونیورسٹی ہے، ہمبل یونیورسٹی، بڑی خوبصورت یونیورسٹی ہے۔ میرا بیٹا کہتا ہے میں نے وزٹ ماما یہاں پہ کیا ہوا ہے، لیکن جو ہے نا میں نہیں گئی، میں نے باہر سے دیکھی تھی، تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ ہے، بڑی خوبصورت سی ہے، دیکھنے میں پرانی سی بلڈنگ ہے۔ یہ ہے جی وہ یونیورسٹی، ہمبل یونیورسٹی۔ تو کیونکہ یہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا تھا، اور پھر میں نے خود بھی ریسرچ کیا تھا گوگل پہ، تو پھر
آپ کو پتہ ہے گوگل سے سرچ کر کے اس کو دیکھنا پڑھنا. اور ویسے بھی جب میں نے جو A2 کیا تھا نا یہاں پہ آ کے لینگویج کی تھی تو تب ہم نے پورے جرمن کی ہسٹری جو تھی نا وہ پڑھی تھی. اور بڑا خوبصورت ہے جرمن جو ہے نا، معاشی طاقت رکھنے والا یہ بہت بڑا ملک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی میں سب سے زیادہ کتابیں شائع کی جاتی ہیں. 1 سال میں 1 لاکھ کتاب جو ہے نا وہ شائع کی جاتی ہے یہاں پہ جرمن میں. اور جرمنی آبادی کے لحاظ سے 7واں بڑا ملک ہے دنیا میں، 7واں بڑا ملک ہے. اور سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ برلن میں ہے. اور جرمنی میں 20,000 قلعے ہیں، 20,000 قلعے. ہمارا تو جو میرا شہر ہے مظفر آباد، وہاں پہ ایک قلعہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہوا ہے، مطلب اس کا کوئی اتنی کیئر نہیں کی ہوئی. اور یہاں پہ کافی انہوں نے جو ہے نا اس کی ریپیئرنگ کرتے رہتے ہیں. اور جو جرمن زبان ہے وہ دنیا میں 3رے نمبر پر بولی جاتی ہے. اور مجھے جتنی ہے نا یہ دیواریں برلن ہے، یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے نا یہ دیواریں برلن ہے. اور وہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہاف وائٹ کلر کی بلڈنگز نظر آ رہی ہیں نا یہ امریکہ کی ایمبیسی ہے. یہاں پہ اسپینش، انگلینڈ کی، اس کے راؤنڈ آگے پیچھے جو ہے نا ساری ایمبیسیاں ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گی. اور یہ تھا دیوارِ برلن. ایک یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ایسٹ کا والا حصہ ہے، دوسری سائڈ پہ ویسٹ کا ہے. آپ کو پتہ ہے جب آئی تھنک 23 مئی، میں اگر غلط نہ کہہ رہی ہوں، 1949 میں امریکہ اور فرانس نے ویسٹ جرمنی کو ایک ملک بنایا تھا. مطلب 23 مئی 1949 میں امریکہ اور فرانس نے یہ جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں نا یہ وہ ہے ایمبیسی ہے جرمن کی، سوری امریکہ کی، بالکل دیوارِ برلن کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ. اگر ایسٹ والی سائڈ سے جائیں نا تو لیفٹ سائڈ پہ آتی ہے، ویسٹ والی سائڈ سے آئیں تو رائٹ سائڈ پہ آتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ہٹلر 1945 سے لے کے 1945 سے لے کے 1949 تک اس نے یہاں جنگ لڑی تھی. اور پھر اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر دیا تھا ہٹلر نے. اور یہاں پہ تب 7 اکتوبر 1949 میں آئی تھنک سو یہاں پہ دیوارِ برلن کا وہ کھینچا گیا تھا. ایک دیوار بنی تھی نا جو 155 کلومیٹر کی لمبائی تھی اس کی. بعد میں انہوں نے توڑ کے جو ہے نا توڑ کے تو اس کے پیسز مختلف ملکوں کے جو ہے نا رکھا گیا تھا، مختلف ملکوں کے میوزیم میں رکھے گئے تھے جو دیوار کے پتھر تھے نا ان کو. اور یہ ہے جناب ویسٹ والا حصہ جہاں پہ میں اس وقت ویڈیو بنا رہی تھی. اور دوسری سائڈ پہ اگر میں غلط نہ ہوں تو دوسری سائڈ پہ ایسٹ والا حصہ ہے. یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے. میں آپ کو پورا دکھانا چاہ رہی تھی نا برلن کا، جن کو نہیں پتہ اور جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کو تو ساری انفارمیشن ہوگی. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں اگر کسی جگہ جاؤں تو اس کی پوری ہسٹری کا مجھے پتہ ہونا چاہیے. اور مجھے زیادہ ہسٹری پتہ چلتی ہے اپنے بچوں سے. بچے جو ہیں جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، بہن بھائی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل پہ اپنی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان سے اگر کچھ پوچھوں نا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے انفارمیشن لوں، کچھ گوگل سے، کچھ بچوں سے. جس شہر میں جاؤں اس کی جیسے ہائیڈل برگ میں گئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی، ایوننگ کا ٹائم تھا، لیکن اس کی انفارمیشن میں نے ساری آپ کو دی. اور آپ دیکھیں کہ 1871 میں جرمن بنایا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے برلن جس شہر میں اس وقت کھڑی ہوں اس کی آبادی آئی تھنک سو 1 سال پیچھے جاؤ تو 33 لاکھ لوگ اس میں رہتے ہیں برلن شہر میں. ہمارا شہر تو بہت چھوٹا ہے، 1.5-2 لاکھ آبادی آئی تھنک سو ہوگی، اب زیادہ ہوگی. چھوٹا سا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پنڈ، یہ اس طرح کا ہے ہمارا جو شہر ہے جہاں ہم رہتے ہیں.
لیکن جو یہ شہر ہے نا برلن، اس میں 33 لاکھ، آج سے 1 سال 1.5 سال پیچھے جائیں نا تو اتنی آبادی ہے. بڑا خوبصورت ہے یہ برلن شہر، بہت خوبصورت ہے. میں کولن بھی گئی ہوئی ہوں، فرینکفرٹ، ساری جگہ پہ گئی ہوں، لیکن میں اب جہاں بھی جانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہاں کی پوری انفارمیشن شیئر کروں. اور جرمن کا جو کل رقبہ ہے وہ ہے 3,51,022 کلومیٹر مربع ہے، اور رقبے کے لحاظ سے یہ بر اعظم یورپ کا 7واں بڑا ملک ہے جرمن. اور تقریباً 3 سال پہلے جو میں نے اس کی ہسٹری خود پڑھی تھی، بچوں سے نہیں پوچھا تھا، تو جرمن کی کل آبادی جو تھی اس وقت 85 ملین تھی. 3 سے 3.5 سال آپ پیچھے چلے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے جرمن کا جو دارالحکومت وہ برلن ہے. اور یہ جناب ہمارا آ گیا، یہ جو ہے نا پریزیڈنٹ ہاؤس، جہاں پہ ہمارے یہ بیٹھتے ہیں، یہ سامنے جو آپ کو دکھا رہی ہوں، بڑا خوبصورت. اس وقت درختوں کے پتے بالکل گر چکے تھے، بالکل گنجا گنجا سا ہر طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے دیکھنے کے لیے یہاں پہ بہت سارے وزٹر آتے ہیں، بہت سارے ملکوں سے. آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں، ان کی بسز میں آپ کو دکھاؤں گی. اور یہاں پہ یہ جو شیشے کا نیچے لگا ہوا ہے نا، پارلیمنٹ ہاؤس پہ جانے کے لیے اوپر ٹکٹ لینی پڑتی ہے. اور ہم لوگ تو پہلے 2-3 دفعہ جا چکے تھے، اس لیے میں نے صرف نیچے سے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی تھی. جب میں پہلے گئی تھی نا فرسٹ ٹائم، تب میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی. سیکنڈ ٹائم گئی تھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، لیکن یوٹیوب پہ اب میں نے شیئر اس لیے کی کیونکہ میں اب دوبارہ گئی تھی اور آپ لوگوں کو دوبارہ انفارمیشن جن کو نہیں پتہ ان کے لیے. اور یہ آ گئی ہماری ڈبل بس، کیونکہ اب سردیاں تھی، ڈبل بس اوپر سے بند ہے. اور دیکھیں ایک عورت جرمن تھی یہاں پہ، پتہ نہیں کون تھی، وہ ویڈیو بنا رہی تھی یہاں کی، تو پھر میں صرف دکھا رہی تھی، وہ ویڈیو پوری بنا رہی تھی. اور پارلیمنٹ ہاؤس سے ہم نکلے اور بیٹا کہہ رہا تھا کہ ماما میرا جم کا ٹائم ہو رہا ہے تو مجھے جانا ہے، اس لیے پھر وہ بڑی سپیڈ میں تھا. تو پھر میں نے موٹی موٹی جگہوں کی جو ہے نا ویڈیو بنائی، تو میں نے کہا چلے میں اپنے پیارے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اور اب ہم جو تھا نا میں آپ کو ہٹلر والی جگہ دکھاتی ہوں، جہاں پہ ہٹلر نے جو تھا نا وہ کیا تھا، جس جگہ پہ وہ جنگ لڑی، اس کا تہ خانہ، وہ سارا کچھ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جن بہنوں کو، بھائیوں کو، آنٹی کو، بچوں کو نہیں پتہ، ان کو میرے سے تھوڑی سی انفارمیشن مل جائے. اگر میں کوئی غلط بول جاؤں تو پلیز مجھے میں سوری کہہ دوں گی، لیکن جو میں پڑھا ہے میں آپ کو وہی بتاؤں گی. آپ کو میں ایک چیز دکھاؤں، یہ دیکھیں آپ کو جنگل نظر آ رہا ہے چاروں طرف، اور باؤنڈری نظر آ رہی ہے آپ کو نا. یہاں پہ باؤنڈری جہاں پہ لگی ہے، یہاں پہ الاؤ نہیں تھا جانا. آئی تھنک کیوں نہیں تھا مجھے نہیں پتا. یہ دیکھیں یہ اس کو ہم موٹر سائیکل کہتی ہوں. اس پہ میں نے مجھے بڑا ہے نا کہ میں اس پہ گھوموں پھروں گاڑی کی جگہ اسی کو، کیونکہ یہ ہر شہر میں اب انہوں نے چھوڑ دیے ہوئے ہیں. صبح آ کے چھوڑ دیتے ہیں، ایک جگہ بنی ہوئی ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اتنے زیادہ یہاں پہ برلن میں اتنے زیادہ جو ہے نا امپل مین وہ جو جس پہ اشارہ جس کو کہتے ہیں کہ گاڑی رک جاتی ہے، ریڈ گرین اور یلو والا، انہوں نے ہر جگہ پہ یہ موٹر سائیکل کھڑے کیے ہوئے ہیں. موٹر سائیکل ہی آپ کہہ سکتے ہو اس کو. اپنے ہینڈی میں سکین کریں، آپ کے بینک کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے کاٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ 1 کلومیٹر پہ 1 یورو میرے خیال میں وہ کاٹتے ہیں. آئی تھنک میں غلط نہ ہوں، کیونکہ میں نے تو ویسے کبھی نہیں کیا. میرا بیٹا اور میری بیٹی جو ہے نا وہ اکثر اس طرح آتے جاتے ہیں، کہیں جانا ہو. ہمارے شہر میں بھی یہ ہے. اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی، یہ ہٹلر کا ہیڈ کوارٹر تھا. یہ برلن دیواریں برلن کے ویسٹ سائڈ پہ، ایسٹ سائڈ پہ جو تھا نا ہم لوگ آئے تھے. تو یہ ساتھ ساتھ میں بتا رہی تھی. اور اس وقت میں نے وائس اوور نہیں کرنا تھا، میں آپ کو اپنی ریکارڈنگ سنانا چاہتی تھی، لیکن اس میں اتنا زیادہ شور تھا نا کہ میں وہ نہیں بتا سکی. آپ لوگ پھر کنفیوز ہو جاتے، کیونکہ وہ شور بھی تھا گاڑیوں کا، کیونکہ بالکل روڈ کے بالکل رائٹ سائڈ پہ یہ ہٹلر کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے. ہٹلر کی باقاعدہ جو ہے پورا یہاں پہ ڈیٹا لکھا ہوا ہے. جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں، جو ابھی تک برلن میں نہیں گئے، تو ہٹلر کے بارے میں انفارمیشن آپ جا کے یہاں سے آپ گوگل سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے انفارمیشن لینا بہت ضروری ہوتی ہے. یہ دیکھیں ساری ٹورسٹ بسیں کھڑی ہیں سامنے. آپ دیکھیں میرے پیارے ویوز، یہ دیکھیں سائیکلنگ کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہے.
گاڑیوں کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہے، بسیں جو ہیں وہ کس اس سپیڈ میں جاتی ہیں اور کس ان کی رخ کیسی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ موٹر سائیکل آپ کو 1 کلومیٹر کے بعد پھر نظر آ گیا، یہ میں دکھا رہی تھی، اس کی لائٹ جل رہی ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ میں سائیکل بھی چلا لیتی ہوں، موٹر سائیکل بھی، گاڑی بھی، لیکن جرمن میرے پاس لائسنس نہیں ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ نہیں چلائی۔ پاکستان میں نے گاڑی چلائی ہوئی ہے، جب میں وہاں رہتی تھی میرے پاس تھی گاڑی۔ آپ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو اللہ کی قدرت بتا رہی ہوں، دسمبر کا موسم، ٹھیک ہے، بارش بھی، درخت دیکھیں بڑے بڑے سارے جو ہیں نا وہ گنجے ہو چکے ہیں، سب کے سب، بہت کم درخت ہیں جن کے اوپر پتے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے گرینری دیکھی ہے نیچے، یہ بالکل ریئل گرینری ہے، جس کو دیکھ کے یہ اللہ کی قدرت اس کو کہیں گے نا، کہ گرینری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور ساتھ آپ کو سوکھے پتے بھی نظر آ رہے ہیں، اور درخت آپ کو بالکل بالکل کپڑے ان کے اتر گئے ہیں، میں یہی کہوں گی کپڑے، پتے کپڑے ہی ہوتے ہیں نا، وہ اترے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی قدرت۔ میں اتنی تھک گئی تھی، میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ گاڑی لے آئے، میرے سر میں بھی بہت درد تھا۔ آپ کو پتہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کسی بھی جگہ جاتے ہیں، 1 دن کے لیے جائیں، 10 دن کے لیے جائیں، پوری پیکنگ ماما نے کرنی ہوتی ہے، بچوں کو ٹائم پہ ناشتہ، ٹائم پہ لنچ، ٹائم پہ ڈنر، سفر میں کیا چیزیں بچوں کے کھانے کی ساتھ رکھنی ہے، سینڈوچ بنانے ہیں، یہ بنانا ہے۔ ویسے میں کھانا نہیں رکھتی ہوتی، سنیکس ضرور رکھتی ہوں، صبح اٹھ کے وہ بنائیں، رات کو 12-1 بجے تک پیکنگ کریں، اور صبح 7 بجے اٹھ کے جناب پہلے بریک فاسٹ بنائیں، اس کے بعد بچوں کے لیے، بچے بریک فاسٹ کر رہے ہوں تو مائیں جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیتی ہیں سنیک بچے کے لیے، ہر بچے کے لیے یہ والا، پھر کچھ کو بڑے والے لنچ باکس میں پیک کریں، کچھ کو کدھر کریں، بڑا پرابلم ہوتا ہے ماؤں کے لیے۔ لیکن میں اتنی خوش ہوتی ہوں نا جب میں گھر سے نکلتی ہوں، میں 22 ایئر ہو گئے ہیں مجھے جرمنی میں، جب بھی اپنے بچوں کو لے کے نکلی ہوں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ باہر سے کھانا نہ کھائیں۔ اب ہم ویسٹ والی سائڈ پہ گھوم رہے تھے، اور میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ گاڑی پلیز لے آئیں، کیونکہ مجھے ایک تو گھٹنے میں، آپ کو پتہ ہے میرا مسئلہ ہے، تو میں اپنی سٹک ساتھ نہیں لے کے گئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا گھومنا ہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ پلیز آپ گاڑی لے آئیں، تو چلیں میں گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں اپنی پیاری فیملی کے لیے، جنہوں نے نہیں دیکھا برلن ان کے لیے۔ اور دیکھا کتنی خوبصورت بلڈنگز ہیں، ابھی کچھ دکانوں پہ لائٹنگ نہیں اتاری، جیسے پرسوں میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اپنے جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ بازار کی، جس کو کارڈن کہتے ہیں، جرمن میں رہنے والوں کو پتہ کارڈن کس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر ابھی تک لائٹیں لگی ہوئی ہیں جو انہوں نے کرسمس کے لیے لگائی تھی، نیا سال بھی گزر گیا، یہ 2-3 دن پہلے میں نے شاید ٹک ٹاک پہ بھی لگائی تھی ویڈیو، اور میں نے انسٹا پہ بھی لگائی تھی، اور میں نے یوٹیوب پہ بھی لگائی تھی، اور ادھر بھی وہی ہے کہ لائٹیں ابھی تک لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہم برلن کی جو سنگل روڈز ہیں نا، مطلب ایک تو ہوتی ہے نا مین بڑی روڈ، ہم ان پہ گھوم رہے تھے، اور کیونکہ میرے بیٹے نے جم جانا تھا اور شام ہو رہی تھی، تو پھر میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ اس کی اب نہیں ہے، اس کا موڈ نہیں بن رہا، اس کو جم میں اتارتے ہیں، ہم لوگ گھر چلتے ہیں، اور آپ کو پتہ گھر جا کے بھی وہی کھانا کھانا کھانا، آپ جب بچے ہو نا گھر میں، چھٹیاں ہو نا، تو پھر ماؤں کی آ جاتی ہے شامت، جس میں میری تو بہت زیادہ آتی ہے، لیکن میں جب تھکی ہوئی ہوں نا پھر میرا دل نہیں کرتا میں کچھ بناؤں، لیکن اگر میں یہ فیل کرتی ہوں کہ میں بالکل بہتر ہوں تو میں ان کے لیے ان کی فرمائش پہ ایک چیز بناؤں، اور کبھی ہوتا ہے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی کیونکہ میرے میں وہ ہمت نہیں ہوتی کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے اپنی پیاری یوٹیوب فیملی کے لیے، ان کو دکھانا ہے، اور کبھی بنا دیتی ہوں کبھی نہیں بناتی، بہرحال جو مجھے اچھی لگتی ہے میں آپ سے وہی شیئر کرتی ہوں۔ اور یہ جو تھا نا، یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے فرینڈز ایٹ ہوم اس کا نام ہے، یہ دیکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ چرچ بھی دکھا رہی تھی، میوزیم دکھا رہی تھی، یہ میرے خیال میں میوزیم تھا، میرا بیٹا بتا رہا تھا، یہاں پہ بہت زیادہ میوزیم ہے، اس کو بڑا ریپیئرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا وہاں سائڈ پہ ابھی بھی بلو کلر کا کپڑا لگا ہوا تھا کہ اس کی ریپیئرنگ ہو رہی تھی۔ اور یہ جو فرینزر ہوم ہے اس پہ میں 3-4 دفعہ پہلے جا چکی ہوں، اس کے اوپر بہت ہائٹ ہے اس کی، آئی تھنک سو، میں غلط نہ ہوں تو میرے ذہن سے نکل گیا، اچھا خاصا میں نے اس کا پڑھا تھا، اور نیچے اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے جس پہ سارا تھا، ادھر تو ہم نے ویسے ہی نہیں جانا تھا،
کیونکہ یہ میں جا چکی تھی، بچیوں میں سے بھی 2 بچے میرے نہیں گئے، باقی 3 جا چکے تھے۔ مجھے تھا میں اپنے بیٹے کو جلدی جلدی جم میں چھوڑوں، ویسے تو اس کے پاس سٹاسیبان کی ٹکٹ تھی، لیکن سٹاسیبان پہ جاتے جاتے اس کو کم از کم 1.5 گھنٹہ لگنا تھا، تو اس کو 2 سٹاسیبان چینج کرنی تھی، تو میں نے کہا چلے ہم لوگ اسی سائڈ پہ چلتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ چرچ تھا، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پہ چرچ بھی بہت ہیں، بہت زیادہ، یورپ میں تو ہر جگہ پہ ہی جو ہے نا وہ چرچ ہے، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ اپنے پیاری فیملی کو دکھاتی جاتی ہوں۔ اور یہ تھے جناب کوئی جھولوں کا کوئی فیسٹ لگا ہوا تھا، کیا تھا آئی ایم سو سوری، کیا کروں، آپ لوگوں سے ویڈیو بھی شیئر کرنی تھی، آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن جو میرے پاس تھی وہ بھی دینی تھی۔ ہاں جی، تو میں نے کہا آپ کو انفارمیشن تو تھوڑی سی مل گئی ہے، تو اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ طبیعت جو تھی نا وہ تھوڑی زیادہ ہی خراب ہو رہی تھی، تو میں نے کہا میں اپنی پیاری ویوز سے جو ہے نا اجازت لے لیتی ہوں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ جلدی سے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اور میں پتہ جب بیمار ہو جاؤں نا تو پھر میں تقریباً 1 سے 2 ہفتے لگاتے ہیں ٹھیک ہوتے ہوئے، لیکن اب بچوں کے لیے تو ظاہری بات ہے ماؤں کو ہی سارا کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی اب مغرب ہو چکی تھی اور ہم گھر کی طرف نکل چکے تھے، اور یہ دیکھیں درختوں پہ لائٹیں ابھی تک جو ہے نا وہ سجی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہر طرف جو تھی نا سجی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور یہ پھر ڈبل بس آ گئی۔ مجھے دیں اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ۔